بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نشست ہم نے اس لیے منعقد کی ہے تاکہ ہمارے ساتھی جو قربانی کے متعلق ان کے ذہن کے اندر سوالات ہیں وہ ہم سے کر سکیں اور ہم ان کا جواب دیں تاکہ ہمارے بھائیوں کو اس کا فائدہ ہو اور ان کو قربانی کے متعلق جو انفارمیشن ہے، معلومات ہیں، وہ پہنچ سکیں۔ جی بھائی جان، آپ کا کیا سوال ہے؟ حافظ صاحب، سوال نمبر 1 یہ ہے کہ کیا معذور یا لنگڑے جانور کی قربانی کرنا جائز ہے، ناجائز ہے، یا اس کے بارے میں جو بھی لوگوں کے شکوک و شبہات ہیں ان کے بارے میں آپ کا اسلامی یا شریعت کے لحاظ سے کیا جو ہے اس کے لیے حکم ہے، کیا احکامات ہیں؟ جی بھائی کا سوال ہے کہ لنگڑے جانور کی قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں، شرعی مسئلہ کیا ہے؟ یہ یاد رکھیں کہ جو جانور چل سکتا ہے، مثلا 200-300 میٹر وہ چل سکتا ہے، اور بعض فقہا نے یہ لکھا ہے کہ وہ قربان گاہ تک چل کر چلا جائے تو وہ جیسے بھی چلے اس جانور کی قربانی جائز ہے، ہو جائے گی۔ ہاں، اگر جانور کسی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، معذوری کی وجہ سے، یا موٹاپا اس پہ اتنا زیادہ ہے وہ، یا لاغر اتنا ہے کہ وہ چل نہیں سکتا، تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ جی بھائی، اگلا سوال آپ۔ حافظ صاحب، سوال نمبر 2 یہ ہے، کیا جانور کے دانت گرنا قربانی کے لیے افضل ہیں یا نہیں؟ جی، سوال یہ ہے، اکثر یہ ہمارے بھائی سوال پوچھتے ہیں کہ جانور ایسا خریدنا چاہیے جس کے دانت گر جائیں تو وہ جانور قربانی پہ لگتا ہے، اس کے علاوہ جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ یہ مسئلہ اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں کہ جو بکرا ہے، اس کی بکرا یا بکری، اس کی عمر 1 سال ہے، 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ مثلا اگر 10 ذی الحجہ کو ایک بکرا یا بکری وہ انہوں نے جنم لیا ہے تو اگلی 10 ذی الحجہ کو 2-3 منٹ کے بعد اس کو ذبح کر دیا جائے تو اس کی قربانی جائز ہے، اس پہ سال گزر چکا ہے۔ اسی طرح سے اگر ایک بکرا پیدا ہوا ہے 12 ذی الحجہ کی عصر کو، تو اس کی قربانی کا طریقہ یہ ہے کہ 12 ذی الحجہ کی عصر کے بعد اس کو قربان کر دیا جائے، تو اس کے اندر عمر پوری ہونا، سال کا ہونا یہ شرط ہے، دانت گرنا شرط نہیں ہے۔ دانت گرنا اس لیے ضروری ہے کہ لوگ فراڈ بہت زیادہ کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی جھوٹ بول کر آپ کو چیز دے دے۔ اسی طرح سے جو گائے ہے یا بچڑا ہے، اس کی عمر 2 سال ہونا ضروری ہے، دانت گرنا اس کے اندر بھی ضروری نہیں ہے، عمر پوری ہونا ضروری ہے۔ اگلا سوال کریں۔ حافظ صاحب، سوال نمبر 3 ہے، کیا جانور کا کھسی ہونا عیب ہے؟ اگر عیب ہے تو اس کی قربانی کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جی بھائی کا سوال ہے کہ جانور کا کھسی ہونا، کھسی جانور کی قربانی، یہ بہت سارے حضرات سوال کرتے ہیں کہ کھسی ہونا تو جانور کے اندر عیب ہے، پھر اس کی قربانی کرنا کیسا ہے؟ اس کی قربانی تو ٹھیک نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ جانور کے لیے عیب ہے، ہمارے لیے عیب نہیں ہے۔ جانور کو کھسی اس لیے کیا جاتا ہے قربانی کے جانور کو تاکہ اس کا گوشت زیادہ ہو جائے اور یہ موٹا فروا ہو۔ موٹا جانور، فروا جانور، اس کو شریعت نے زیادہ پسند کیا ہے، لہذا کھسی جانور کی قربانی کرنا یہ افضل ہے۔ جی اگلا سوال۔ حافظ صاحب، سوال نمبر 4 یہ ہے کہ گائے کے اندر 7 حصے ضروری ہیں یا 1 حصہ ضروری ہے یا 5 حصے، یا 7 کا لفظ کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ یا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ 7 حصے ہونا ہی ضروری ہے ورنہ آپ نہیں کر سکتے۔ اس کے بارے میں لوگوں کے جو شکوک و شبہات ہیں، یہ آپ کس طرح اس کو شریعت کے لحاظ سے بیان کرتے ہیں، وہ ذرا تفصیل سے بیان کریں۔ جی، سوال یہ ہے کہ گائے کے اندر 7 حصے کرنا ضروری ہے یا نہیں، اس سے کم بھی حصے ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ بات یاد رکھیں کہ 7 سے زیادہ حصے نہیں ہو سکتے کسی صورت کے اندر۔ 7 سے کم آپ کر سکتے